السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح آصف علی زرداری پنجاب میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے پکے ٹھکے ہیں مورے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں زرداری صاحب سے، اور خیال یہی ہے کہ یہ فیوچر جو ہوگا نیکسٹ الیکشن کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا اس حوالے سے جو ہے ابھی سے تیاری شروع ہو رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی زرداری صاحب وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد اسلام آباد آئیں گے تو فوری طور پہ بلاول بھٹو جو ہے وہ جائیں گے، اور وہ پھر کمپریہنسو ان کی جو دورہ ہوگا پنجاب کا۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پرویز الہی صاحب نے ملاقات کی زرداری صاحب سے، اور پرویز الہی صاحب نے جو اس کی وجہ بتائی کہ جو پنجاب میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں جو ہے وہ مکمکہ ہوا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھا ان کو وڈرا کرانے کے لیے پرویز الہی کے بقول انہوں نے زرداری صاحب کو فون کی، اور اس کا جو احترام کرتے ہوئے پرویز الہی صاحب کے کہنے پہ جو ہے وہ انہوں نے وڈرا کیا، اور اس طرح کیو لیگ، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہاں پنجاب اسمبلی سے ان اپوز آئے، اور جو ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ تھا وہ ٹلا، اور بقول پرویز الہی صاحب کے کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں عمران خان کو اعتماد میں لیا تھا، اور اب بھی ان کو یہ میسج کروایا کہ زرداری صاحب چونکہ لاہور آئے ہیں تو ان سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو کراچی جانا تھا شکریہ ادا کرنے، لیکن زرداری صاحب نے انہیں فون کیا کہ میں لاہور آ رہا ہوں تو وہیں ملاقات ہوگی۔ بظاہر تو بڑی سمپل اور لاجیکلی جسٹیفائیڈ سیاستدان، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جب آتے ہیں تو بال کی کھال اتار لیتے ہیں، اور پھر جب کمبل ڈالنے ہوتے ہیں تو اس کے بھی وہ ان سے زیادہ کوئی ماہر نہیں ہے۔ تو بظاہر تو کہنے کو ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات ہو سکتا ہے کہ یہی ہو، لیکن کیسے پاسبل ہے کہ جو ہے وہ پولیٹیکل اینیملز کہتے ہیں نا کہ وہ ملیں اور پھر فیوچر اسٹریٹجی ڈسکس نہ ہو۔ منظور وٹو پیپلز پارٹی کے بڑے بینیفیشری رہے، پھر جب دیکھا کہ حالات بدلے ہیں تو وہ آنکھ چڑا کے پیپلز پارٹی کو چلے گئے، اب پھر واپس پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جو اگلا الیکشن ہے اس کو چرانے کے حوالے سے جو الزامات مسلم لیگ نون عائد کر رہی ہے یا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کا لا پاس کیا گیا ہے عجلت میں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے تحفظات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی گول مول بات کی ہے اس معاملے کے اوپر کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کا یوز ہونا چاہیے یا نہیں، اس پہ تھوڑا سا ان کا بھی موقف جو ہے وہ تھوڑا دھندلا ہے۔ باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جو آئین میں اختیار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو، ان کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے تو وہ ویلڈ آبجیکشن ہے، اور ویلڈ اطلاعات ہیں، ویلڈ جو ہے وہ آبجیکشن ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ آئین سے بالاتر نہیں ہے۔ پچھلے ویلاگ پہ کسی ایک دوست نے، شاید پی ٹی آئی کا تھا، انتہائی بدتمیزی والے انداز میں یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اسمبلی کا رائٹ ہے کہ جی وہ قانون پاس کرے، حکومت کا رائٹ ہے کہ قانون پاس کرے۔ بالکل اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قانون سازی کسی فورم پہ اس کو رائٹ نہیں، نہ الیکشن کمیشن کو رائٹ ہے، نہ سپریم کورٹ کو رائٹ ہے، یہ صرف خالصتاً پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اس میں سوال یہ تھا ہمارا کہ جو آئین اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ سمپل میجارٹی کے ساتھ پاس کردہ ایک ایکٹ کے ذریعے آپ وہ اختیار وڈرا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوسچن تھا، اس کو پتہ نہیں گھما گھما کے انہوں نے اپنی روح کی تسکین کے لیے بڑے عجیب قسم کا تبصرہ بھی کیا۔ تو بھائی میرے، اگر آپ سن رہے ہیں پروگرام، تو یہ بنیادی فرق تھا کہ ہم نے کہا کہ آئین میں جو اختیار ہے وہ آئین کو ترمیم کر کے ہی وڈرا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی رائٹ ہے پی ٹی آئی کا اور پارلیمنٹ کا کہ اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ ترمیم کر کے وہ لے سکتے ہیں۔
تو خیر، تو جس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آگے چل کے دیکھنا یہ ہے، یہ یاد رکھنا، یہ یارڈ اسٹک کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے قانون کی اگر پیپلز پارٹی حمایت کرتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ میچ فکس ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے صورتحال ہے اس میں گیون سچویشن میں جو پریزنٹ ڈے سچویشن ہے، چونکہ پاکستان میں ابھی تو الیکشن میں 2 سال پڑے ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ادارے میں بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان میں انہونیاں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ضیاء الحق اتنے بڑے پاورفل آدمی تھے اور اتنے سینئر جنرلوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ حادثہ ہوا، تو پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ہم جو ابھی گیون سچویشن ہے اور جو فیوچر کے حوالے سے اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے، ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان ایزی ہے نون لیگ کے ساتھ۔ اگر شہباز شریف کے معاملات طے پا جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر تو شہباز شریف چوائس بن سکتے ہیں، لیکن یہ نون لیگ کبھی بھی نہیں چاہے گا میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز، کیونکہ اگر ایک دفعہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے لیے ایلیویٹ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مریم نواز کا پتہ جو ہے وہ کٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے زیادہ امکان اس بات کا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیرالل ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے، شہباز شریف پہ بھی کر رہی ہے، اس پہ بھی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی لارا دیا ہوا ہے، تو لیکن پیپلز پارٹی کو پنجاب سے جتانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ اس میں جو وننگ ہارسز ہیں پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بندے ادھر بھیجنے پڑیں گے، اور جس طرح کی پرویز الہی صاحب ہیں یا منظور وٹو ہیں یا دیگر لوگ ہیں، تو جہانگیر ترین بھی آگے چل کے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو فیکٹرز پیپلز پارٹی کے ساتھ جب آپ ملائیں گے تب جا کے یہ ممکن ہوگا کہ پیپلز پارٹی روائی ہو پنجاب میں، اور پھر جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہو کہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے وہ بھی ہنگ ہوگی اور جو نیشنل اسمبلی ہوگی وہ بھی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی۔ تو اس طرح کا جو ہمیشہ آئیڈیل ایک رہا ہے سچویشن یا خواب اسٹیبلشمنٹ کا، تو وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بظاہر اس وقت تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ سچویشن جو ہے، یہ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اداروں کی ریکوائرمنٹس، اداروں کی اپنی ضروریات، خواہشات، اس میں بھی تبدیلی حالات کے مطابق آ سکتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اکثر طور پہ جو انگریزی کے ہم وہ مقولے کی بات کرتے ہیں کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پروپوزز اینڈ اسٹیبلشمنٹ ڈسپوزز، تو بہت سارے معاملات میں ابھی تک تو میکسیمم ہم نے یہی آبزرو کیا ہے، لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا اور تو پھر یہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر چیزیں ان کی خواہشات کے برعکس ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ all is not well in all institutions۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ نگہبان۔